بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى في سورة النساء: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. پیارے بھائیو، آج کا یہ موضوع بڑا ہی سلگتا ہوا موضوع ہے اور بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں خواتین کی طرف سے کہ مرد حضرات ظلم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تکیہ کلام بنا لیا ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تکیہ کلام بنا لیا، میں دوسری شادی کر دوں گا، مارتے ہیں۔ بہت بری بات ہے۔ کیا آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ بیٹی بھی ہوگی، اگر اس کے ساتھ کوئی کرے تو اللہ تعالیٰ تو یہاں کیا فرما رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ نساء کی آیت نمبر 19 تلاوت کی کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرو، مل جل کر رہو، اچھا حسن سلوک کرو۔ اور کائنات کے سب سے سچے انسان صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے رہے ہیں، میں آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہوں۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 1924۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریے بھائی، اللہ شکایتیں آ رہی ہیں، کتنی شکایتیں آتی ہیں، خواتین رو رہی ہیں۔ بیوی کے بھی حقوق ہیں بھائی، ہر بندے کے اسلام میں حقوق ہیں، خاوند کے حقوق ہیں، پرندوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، اور بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ اور بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اچھا سلوک کرو۔ بخاری کی حدیث نمبر 3331 اور مسلم کی حدیث نمبر 298 ہے۔ عورت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تخلیق ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، ٹیڑھی پسلی، اس طرف بائیں یا دائیں بلال، مجھے یاد آ رہا، ٹیڑھی پسلی ہے۔ تو اس ٹیڑھی پسلی سے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو تم سیدھا نہیں کر سکتے، اور اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو پھر یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے اور آخر میں طلاق۔ اسی طرح پیارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تضرب الوجہ، کہ عورتوں کے چہروں پر مت مارو، اور نہ اسے برا بھلا کہو، اور نہ اسے قطع تعلق کرو۔ صحیح ترغیب کی حدیث نمبر 1929۔ پیارے بھائی آپ دیکھیے نا، یہ بتائیے کہ وہ بیچاری سب کچھ چھوڑ کر آپ کے لیے آئی ہے، اس نے والدین کو چھوڑا، جہاں اس کا بچپن گزرا، اس نے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کے نکاح میں آئی ہے، اور آپ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی مگر تمہیں؟ اور کئی لوگ تو باپ نہیں بلکہ دادا نانا بن گئے ہیں، اور بیچاری وہ نانی دادی بن گئی ہے، لیکن اس کی مار اسی جگہ، جیسے وہ پہلے دن سے آئی تھی، وہ مار پٹ رہی تھی، آج بھی اس کا یہی حساب ہے، نانی دادی بیچاری بن گئی۔ اللہ کا خوف کرو بھائی، کل قیامت والے دن جو ہے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ وہ بیوی اور بچے تمہارے جو ہیں وہ تمام جتنی بھی نیکیاں وہ لے کے چلے جائیں۔ حقوق اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے، چلو کوئی بات نہیں، نماز میں کمی تھی، لیکن حقوق اللہ، حقوق العباد جو ہے وہ بندہ معاف کرے گا تو معاملہ آگے بنے گا۔ بعض قسم کے مرد تو ایسے ہیں کہ باہر ان کا جو ہے نا تعلق لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، جھک جھک کے ملے، السلام علیکم جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ایسا کہ جیسے اس زیادہ تو نرم دل مرد دنیا میں نہیں ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں آیا ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، جنرل بن جاتا ہے، ہٹلر بن جاتا ہے، بیچارے بیوی بچے سہم جاتے ہیں، اب پتری کیا بنے گا ہمارا ہوگا۔
اور یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ اگر کسی نے کسی کا اخلاق پوچھنا ہے نا، میرا اخلاق پوچھنا ہے میری بیوی سے پوچھئے بچوں، باہر نہیں، باہر تو میں بڑا اچھا ہوں، آپ دیکھتے ہیں ہر کسی بندے کے ساتھ بڑا اچھی طرح ملتا ہوں، میرا اخلاق اور دوسرے لوگوں کا اخلاق جس کا ہے اس کے باہر لوگوں سے پتا، باہر نہیں بلکہ اس کی بیوی بچوں سے پتا کریں کہ آپ کا خامند کیسا ہے، آپ کے ابو کیسے ہیں، وہ بتائے گا، اگر وہ گارنٹی دیتے ہیں تو اس کا اخلاق اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ نساء کی آیت نمبر 34 فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے اہل یعنی بیوی بچوں پر حاکم اور ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں وہ حاکم ہے تو بس جو کچھ مرضی کرتا چلے، نہیں۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی بچو جہنم کی آگ سے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو دینی تعلیم دلائیں، یہ کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والی ہیں، آپ کی بیوی، آپ کی بچے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہیں، ان کو دینی تعلیم دلائیں، نہیں کہ ان کو مارتے پھریں، ہر طرف گھر میں جھگڑے، اور یقین کریں جس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں نحوست ہوتی ہے اس گھر میں، اس میں برکت اٹھ جاتی ہے، یقین کیجیے، لوگوں نے مجھے بتایا، یقین کیجیے، اور جب بتایا ان کی صلح صلاح کی، اب وہ کہتے ہیں ہمارا گھر جیسے جنت بن گیا، نہ رزق میں برکت، نہ صحت میں برکت، بیماریاں، جنات، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہمارے گھر میں جنات تو آئیں گے نا، تم اتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، یقین کیجیے، آپ دیکھیے، آپ اتنی طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وجہ یہی ہے کہ نہ خاوند کو پتہ ہے بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور نہ بیوی کو پتہ ہے خاوند کے کیا حقوق ہیں، بس آگے ٹھیک ہے، بیوی کو بھی بتا دیا جاتا ہے یہ جو ہے تمہاری جو ہے یہ پاؤں کی جوتی ہے، پاؤں کی جوتی ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ ہاں آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ بھی ایک بات کی ہوئی ہے، بیوی جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے۔ آخری بات میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، کہ مومن مرد ایماندار عورت سے نفرت نہ کرے، نمبر 1۔ اگر اس کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی عادت ہوتی ہے ابھی، 100% پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے دنیا میں کوئی ہے کوئی کہتا میں 100% نہیں، اللہ، اس میں اگر ایک عادت بری ہوگی تو کچھ عادتیں اچھی بھی تو ہوں گی نا، معاف کرتے جو بھائی، کوئی بات نہیں ہے، معاف کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔